اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ جاثیہ کا تیسرا حصہ بیان کروں گی۔ آج میں 22 آیت سے لے کے 29 یعنی 29 آیت تک کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، اور اس لیے کہ ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا اور اللہ نے اسے باواسطہ علم کے گمراہ کیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور بولے، وہ تو نہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی، مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، اور انہیں اسی کا علم نہیں، وہ تو نیرے گمان دوڑاتے ہیں۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو بس یہی حجت یہی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ تم اگر سچے ہو۔ تم فرماؤ، اللہ تمہیں جلاتا ہے، پھر تم کو مارے گا، پھر تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت آدمی نہیں جانتے۔ وہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، اور جس دن قیامت قائم ہوگی باطل والوں کی اس دن ہار ہے۔ اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے زانوں کے بل گرے ہوئے، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، ہمارا یہ نوشتہ تم پر حق بولتا ہے، ہم لکھتے رہتے تھے جو تم نے کیا۔ تفسیر یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس عالم کی پیدائش سے عدل اور رحمت کا اظہار کرنا مقصود ہے، اور یہ پوری طرح قیامت ہی میں ہو سکتا ہے کہ اہل حق اور اہل باطل میں امتیاز حاصل ہو، کیونکہ مشرکین کا یہ حال تھا کہ وہ پتھر، سونے اور چاندی کو پوجتے تھے، یعنی ان کے بت بنا کر، اور جو ان کا نفس چاہتا تھا ان کو پوجنے لگتے تھے، اور حق کو جان کر بہرہ روی اختیار کی ہوئی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ نمبر 1 وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، نمبر 2 وہ نفسانی خواہشات جن کی پیروی کی جائے، نمبر 3 آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ اور جب مشرکین مکہ کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ سنایا گیا تو انہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے کہا کہ جو دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور جب مشرکین کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جن میں اس بات کی دلیل مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو ان کی مدت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قائم ہے، پھر بھی کفار ان دلیلوں کا جواب دینے سے عاجز ہو جاتے ہیں اور بس یہی دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ بس اسی طرح وہ تمہاری پیدائش پر قادر ہے اور اسی طرح موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے۔ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا اس کو تھکاتا نہیں ہے، جب چاہے وہ دوسری اشیاء کو تخلیق کرے گا۔ اور قیامت کے روز گمراہ لوگ زانوں کے بل گرے ہوں گے، اعمال نامے کے سامنے پیش ہوں گے اور بے چین ہوں گے، اور اللہ فرمائے گا آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ یہی حق کا دین ہے جس کا وعدہ تم سے کہا گیا تھا، اور بے شک یہ کہ فرشتوں نے تمہارے عمل لکھے جس کا حکم اللہ نے دیا تھا، گویا پھر تمہارے عمل کو لکھ ہی رہے تھے، اور بھی تمہارے عمل کا حساب دینا ہوگا قیامت کے دن۔ لہٰذا اسی دن سے ڈرو جب کسی کو کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ ہمیں اللہ سیدھی راہ پر چلائے، مجھے اجازت دیں۔ اب آئندہ آنے والی ویڈیو میں باقی کی تفسیر و ترجمہ بیان کروں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔